ادبی کالم کتاب آدرش مصنف خالد سہیل۔ تخلیقی بارش تخلیقی چشمے تک میری زندگی کا ایک وہ دور تھا 2-4 مہینوں کے بعد ایک غزل یا نظم یا افسانہ تخلیق ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل خاموشی۔ میں کئی ہفتوں مہینوں اس تخلیقی کیفیت کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جب مجھ پر غزل یا نظم وارد ہو رہی تھی تو میں تخلیقی بارش میں بھیگ رہا تھا، لیکن پھر خشک سالی، وہ بارش میرے اختیار میں نہ ہوتی تھی، وہ میری مرضی سے نہیں برستی تھی، میں بس انتظار کرتا رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ غزل، نظم یا افسانہ کہیں غیب سے آتا تھا جو میرے اختیار میں نہ تھا۔ اس لیے غالب فرماتے ہیں آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش سے ہے۔ جس آواز کو غالب نے نوائے سروش فرشتے کی آواز کہا اسے یونانی روایت میں میوس کہا جاتا ہے۔ یونانی کہتے ہیں جب شاعر اور ادیب کے پاس میوس آتی ہے تو وہ اسے ایک فن پارے کا تحفہ پیش کرتی ہے۔ یہ میوس کہاں رہتی ہے؟ یہ میوس کیا ہے؟ بعض شاعروں اور ادیبوں کے پاس اکثر اور بعض کے پاس کبھی کبھاری کیوں آتی ہے؟ میں نہ جانے کب سے ایک شاعر اور ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے اس راز کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اب چند سالوں سے میری زندگی کا نیا دور چل رہا ہے جس میں میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا رہتا ہوں۔ یوں لگتا ہے اس تخلیقی بارش نے ایک چشمے کی صورت اختیار کر لی ہے جو میرے اندر بہتا رہتا ہے۔ اب میرے پاس میوس جلد آتی ہے، مجھے انتظار نہیں کرواتی، نئے تحفے لے کر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری تخلیقی بارش چشمے میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہ ایک پراسرار سفر ہے۔ میں اس تخلیقی سفر کے چند سنگ میل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی شاعر، ادیب یا دانشور استفادہ کر سکے۔ اس راز کا تعلق انسانی لاشعور سے ہے، وہی لاشعور جس کا تعلق ہمارے خوابوں سے بھی ہے۔ اب میں آپ کو نفسیاتی حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک ماہر نفسیات کی ڈائری پڑھی جس میں اس نے لکھا تھا، اس نے اپنی ایک مریض سے کہہ رکھا تھا کہ اپنا خواب لکھ لیا کرے تاکہ بھول نہ جائے، کیونکہ ماہر نفسیات تھراپی میں اس مریضہ کے خواب کا تجزیہ کرتا تھا۔ ایک دن مریضہ نے کہا اسے اپنا خواب یاد نہ آ رہا۔ ماہر نفسیات نے کہا کہ میں چائے بناتا ہوں، تم یہیں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گڑھ لو، ہم اس خواب کا تجزیہ کریں گے۔ اس دن جب وہ مریضہ گھر گئی تو اپنے آپ سے شرمندہ تھی، صحیح محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے ماہر نفسیات کو مایوس کیا ہو۔ چنانچہ وہ بازار گئی، اس نے ایک ڈائری خریدی اور اس کے سرورق پر لکھا خوابوں کی ڈائری۔ وہ مریضہ ڈائری اپنے سراہنے کے نیچے رکھتی اور جب صبح اٹھتی تو اپنے آپ سے پوچھتی میں نے رات کو کیا خواب دیکھا تھا۔ جب اس نے ڈائری لکھنی شروع کی تھی اس کی یادداشت بہتر ہوتی گئی تھی، اسے خواب زیادہ یاد رہنے لگے تھے۔ جب میں نے وہ واقعہ پڑھا تو مجھے خیال آیا تخلیقی تحفوں اور خوابوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے، دونوں کا تعلق لاشعور سے ہے۔ میں نے سوچا اگر وہ مریضہ اپنی ڈائری کی وساطت سے اپنے خوابوں سے بہتر رشتہ بنا سکی تو شاعر اور ادیب بھی اپنی میوس سے بہتر رشتہ جوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے تخلیقی تحفے جلد لایا کریں۔ چنانچہ میں نے اپنے سراہنے ایک ڈائری رکھنی شروع کی اور میوس کا انتظار کرنے لگا۔ پچھلے چند سالوں سے آہستہ آہستہ تخلیقی سفر بارش نے تخلیقی چشمے کا روپ دھار لیا۔ میری تخلیقی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس سفر میں میں نے اپنے لاشعور کے بارے میں چند باتیں سیکھیں، ان کی وجہ سے میری زندگی میں چند تبدیلیاں آئی ہیں
جن کا میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو سکے بارش چشمے میں کیسے تبدیل ہوئی۔ پہلی تبدیلی یہ کہ اب میں ہفتہ اتوار، پیر اور منگل کو صبح کے وقت تخلیقی کام کرتا ہوں۔ میں اپنے سراہنے چند کاغذ اور قلم رکھتا ہوں۔ میں سونے سے پہلے اپنے لاشعور میں نیا خیال ڈال دیتا ہوں۔ جب صبح اٹھتا ہوں تو میری میوس مجھے صبح چائے کی طرح میری تخلیقی تحفہ لے کر آتی ہے۔ دوسری تبدیلی یہ کہ میں اپنی تخلیقی پروجیکٹ تیار رکھتا ہوں۔ اگر میں کوئی نیا افسانہ یا مضمون نہیں لکھ رہا ہوتا تو کسی اور ادیب کا شاپارہ ترجمہ کرتا رہا ہوں یا کسی کتاب پر ریویو لکھتا ہوں۔ دوسروں کی ادبی تخلیقات بھی مجھے تخلیقی فضا میں رکھتی ہیں۔ تیسری تبدیلی ہے اپنے شاعر اور ادیب اور دانشور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں۔ مجھے اپنی تخلیقات اور میں انہیں اپنی تخلیقات سناتا یا بھیجتا ہوں۔ تخلیقی دوستوں سے ادب، فنون اور لطیفہ پر تبادلہ خیال کرنا میری تخلیقی صلاحیتوں کے لیے مہمیز کا کام ادا کرتا ہے۔ ہم سب پر ہر ہفتے کالم لکھنا اس تبدیلی کا ایک حصہ ہے۔ چوتھی تبدیلی یہ ہے کہ میں چند ہفتوں کے کام کے بعد چند دن کی چھٹیاں لے لیتا ہوں۔ ان چھٹیوں کے دوران اپنی نامکمل تخلیقات کو مکمل کرتا ہوں، پھر انہیں ترتیب دیتا ہوں۔ وہ کام جو کلینک کی روٹین کے دوران نہیں کر سکتا وہ اپنی چھٹیوں کے دوران کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے چھٹیوں میں یکسوئی مل جاتی ہے۔ جو میں نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کی، میں آہستہ آہستہ میری تخلیقی بارش نے ایک چشمے کی صورت اختیار کر لی۔ اب میری اپنی میوس سے دوستی ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ میں اپنے کینیڈین اور پاکستانی دوستوں سے مسکراتے ہوئے کہتا ہوں کتنا خوش قسمت ہوں کہ باقی ادیبوں کی ایک میوس ہوتی ہے، لیکن میری دو میوس ہیں، ایک میوس اردو اور ایک انگریزی کے تحفے لاتی ہے۔ بعض دفعہ میری محبوباؤں کی طرح ان میوسوں میں بھی رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، میرے اس کالم کا یہ موضوع نہیں کسی شاعر یا دانشور کی کتنی تخلیقی صلاحیت اور وہ کس معیار کا تخلیق کرتا ہے۔ فکر ہر کسی بقدر ہمت است۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر شاعر ادیب کوشش کریں تو اپنے لاشعور کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اگر ریاض کریں تو اپنی میوس سے دوستی کر سکتے ہیں۔ موسیقاروں کی طرح شاعروں اور ادیبوں کو یہ بھی ریاضت کی ضرورت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں شاعر اور دانشور جو غیب کی آواز نہیں دیتی ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں لے کر آتا، ہمارا اپنا لاشعور ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اپنے لاشعور کی تربیت کر سکتے ہیں، ہم ایک کامیاب شاعر، ادیب اور دانشور بن سکیں۔